تم اکیلے جیو گے، اکیلے دنیا سے جاؤ گے اور قیامت کے دن اکیلے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ میں اعلان ہوا کہ جو مسلمان بھی طاقت رکھتا ہے وہ جہاد کے لیے نکلے، جو بغیر کسی وجہ کے پیچھے رہا وہ منافق شمار ہوگا۔ سارے مدینہ کی نظریں لگ گئی تھیں، کون ساتھ جاتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے۔ 600-700 کلومیٹر کا طویل سفر، تیز دھوپ، بھوک، پیاس، یہی وہ وقت تھا جب مومن اور منافق میں فرق واضح ہو رہا تھا۔ راستے میں بار بار خبریں آتی تھیں، فلاں نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں پیچھے رہ گیا، لیکن سب حیران تھے کہ ابو ذر کہاں ہیں۔ وہ تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شاید کمی محسوس کی، پوچھا ابو ذر کہاں ہیں؟ ایک دن صحرا میں دور ایک تنہا شخص نظر آیا، سر پر سامان کی گٹھڑی۔ کسی نے کہا کہ وہ دور ایک شخص آ رہا ہے۔ حضور نے بےتابی سے فرمایا کہ کاش وہ ابو ذر ہو، لیکن زیادہ دور ہونے کی وجہ سے پہچاننا مشکل تھا۔ پھر کسی نے کہا وہ کوئی آ رہا ہے، فرمایا کاش کہ وہ ابو ذر ہو۔ قریب آئے تو سب نے دیکھا وہ ابو ذر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا، بہت کوشش کی لیکن لشکر بھی نکل گیا، آخر کار سامان سر پر رکھا اور میں پیدل ہی چل پڑا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ فرمائے جو ابو ذر کی پوری زندگی کا خلاصہ بن گئے۔ فرمایا ابو ذر تم اکیلے جیو گے، اکیلے دنیا سے جاؤ گے اور قیامت کے دن اکیلے ہی اٹھو گے۔ وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کے پاس دولت آ گئی، زندگی کے انداز بدل گئے، رہن سہن اور طرز زندگی تبدیل ہو گیا، لیکن ابو ذر وہی درویش، وہی عاشق رسول رہے۔ کسی کے دسترخوان پر 2 سالن دیکھتے تو اسے ٹوکتے تھے، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بھی کبھی 2 سالن دیکھے تھے؟ آخر کار انہیں تنہائی میں جانا پڑا، شہر چھوڑ کر بیوی کے ساتھ ایک سنسان ویرانے میں جا بسے۔ بوڑھے ہو چکے تھے، پھر وقت وصال قریب آ گیا، بیوی رونے لگی، میں اکیلی عورت ہوں، نہ کفن ہے، نہ غسل دینے والا، نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا۔ ابو ذر مسکرا کے فرمایا غم نہ کر، میرے حبیب نے مجھے سب بتایا ہوا ہے، میری موت کے بعد ایک قافلہ آئے گا، اس میں کائنات کے مقدس ترین لوگ ہوں گے اور وہ میرا جنازہ پڑھائیں گے اور پڑھیں گے، تم بس میری میت یوں ہی سر راہ رکھی رہنے دینا۔ اور پھر وہی ہوا، کچھ دیر بعد ایک قافلہ آیا، سالار قافلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہی جو قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے، جنہوں نے ہر آیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب رہتے تھے کہ لوگ انہیں اہل بیت میں شمار کرنے لگے۔ وہ حضور کے جوتے، بستر اور دیگر ذاتی اشیاء سنبھالتے تھے۔ خاتون نے جنازہ کی درخواست کی، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابو ذر ہیں، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے غسل دیا، جنازہ پڑھایا اور حضرت ابو ذر کو صحرا کی تنہائی میں دفن کر دیا گیا۔ یوں وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ اکیلے جیے، اکیلے وفات پائی اور قیامت کے دن اکیلے اٹھنے کے لیے آرام فرما ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Khanqah Hazrat Maulana Allahyar Khan Rahmatullah Alayh.